نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 6 لرن عربک ود ڈاکٹر صفیہ لیک. اور ابھی جب میں دعا پڑھ رہی تھی تو میرے خیال میں یہ آیا کہ ہم لوگوں کو یہ دعا بھی، کیونکہ ہمیں پورا صرف اور نحو کے حساب سے اس کو ابھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس دعا میں جو کلمات ادا کر رہے ہیں کچھ حد تک ہمیں ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے. تو ہم ان کو بھی کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ ٹچ کریں گے ایک ایک ورڈ کو، تاکہ ہم سمجھ سکیں جو ہم دعا مانگ رہے ہیں تو یہ پڑھتے ٹائم پہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں اور اس میننگ سے بھی کنیکٹ ہو جائے، تاکہ ہمارے دعا میں اور جان آ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ریویژن کے ساتھ میں چلتے ہیں. آپ لوگوں کو بتانا ہے، لیکن وہی ڈسپلن کے ساتھ میں ایک ایک کر کے یہ جو میننگز لکھے ہوئے ہیں سامنے، میں ایک ایک کر کے بولوں گی، آپ کوشش کریں گے کہ ان کے آنسر دیں. ٹھیک ہے. فقیر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ غریب، پور. پور. ٹھیک ہے. اب قصیر کا میننگ کوئی اور سسٹر بتائیے. قصیر بڑا. کھلا ہوا. زیادہ. زیادہ تعداد. تعداد. زیادہ تعداد. تینوں ہی آنسر غلط ہے. کوئی اور بتائے. شارٹ. لمبا. لمبا. دیکھیے چھوٹا. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے. سب سے پہلے میں نے بولا فقیر. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا اس کا میننگ ہوتا ہے پور. اب ہے قصیر. قصیر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. لمبا. اور کوئی؟ قصیر کا میننگ بتائیے. چھوٹا. چھوٹا. جی. لمبا ہوتا ہے طویل، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قصیر. قصیر یعنی چھوٹا، پست قد بھی کہہ سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، شارٹ اسٹیچر. اب ہارون بتائیے، ہارون کا میننگ. گرم. گرم. ٹھیک، ماشاء اللہ. گرم. واقف کا میننگ. کھڑا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. قدیم کا میننگ بتائیے. پرانا. بعید. پرانا. نیا. دور. بعید دور. دور. بعید دور. ٹھیک. ارے ابھی ہاں، اب کوشش بعید کریے دور کہ جو دور. لوگ باقی جنہوں نے آنسر نہیں دیے وہ بھی کوشش کریں آنسر دینے کی پلیز. بعید ہو گیا دور. وصفن بتائیے. وصفن. گندا. گندا. بڑا. بڑا. وصفن. ہاں. وصفن. اچھا بس. گندا. وسیقن. جی. وسیقن. گندا. ڈرٹی ہے. گندا. ڈرٹی. گندا. ٹھیک ہے. کبیر. بڑا. 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 ہمارے یہاں ثقیل. کوئی آ گیا تھا، میں نے سنا نہیں کچھ بھی آپ کا. جی اب آپ یہاں سے دیکھ لیجیے، ہم جو پچھلی کلاس کا جو ریویژن ہے نا وہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا میننگ پوچھ رہی ہوں میں تاکہ ہمارے میننگ اور ریوائز ہو جائے وداؤٹ دیکھے ہوئے کہ ان کے آنسرس کیا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے. ثقیل پر ہے ہم ابھی. ثقیل کا میننگ بتائیے. بھاری. بھاری. ٹھیک، ماشاء اللہ. الماء. پانی. 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 جمیل. خوبصورت. بیوٹیفل. خوبصورت. کوئی ہاں، بھی دیکھ کے نہیں خوبصورت. بتائے گا، جو خوبصورت. بھی آنسر آ رہے ہیں وہ بنا دیکھے آنے بنا چاہیے. بنا ٹھیک ہے، دیکھے بتا بنا رہا دیکھے. جی ہے. جی، بارک اللہ فیکم. حلبن بتائیں، حلبن کا میننگ. میٹھا. 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 غنیون. مالدار. مالدار. ہاں، مالدار. ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی ٹرائی کرنا چاہیں گے، پلیز کریں، ہیزیٹیٹ نہ ہو. ساری سسٹرز موقع دیں، سب کو موقع ملے بولنے کا، بات کرنے کا، آنسر دینے کا. اور اگر آپ نہیں مائک کھول کے نہیں بول پا رہے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ میں سیلف آنسر دینے کی بھی کوشش کر لیں. کوشش کریں ویسے کلاس میں انٹریکٹ کریں، کیونکہ یہ انٹریکٹیو کلاس ہے، یہ ریکارڈنگ کلاس نہیں ہے، یہ انٹریکٹیو کلاس ہے، تو سب کو اپنے انپٹس دینے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. طویل کا میننگ بتائیے. لمبا. 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 بڑا لمبا. بارد. ٹھنڈا. 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 جالس. بیٹھا بیٹھے ہوا. ہوا. جدید. یہ بیٹھا ہوا ہے جدید. یا نیا. بیٹھنا ہے، کیا ہے اس میں؟ جالس. بیٹھے ہوا. جالسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، اور بیٹھا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں ترجمے کے حساب سے، کیونکہ یہ فاعل کے وزن پہ، یعنی یہ جو ہے پیٹرن ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہ ڈوور کا پیٹرن ہے، یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے.
تو ہوا جالسن کہہ سکتے ہیں، یا الرجل جالسن آدمی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھنے والا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آدمی بیٹھنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک پکچر ہے جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ یہ تو اس طرح تو ٹرانسلیشن نہیں کریں گے نا، آدمی بیٹھنے والا ہے. تو ہم کانٹیکس کے حساب سے آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا میننگ کریں. بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا، کیونکہ ہمیں کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ترجمہ ہم رٹ رہے ہیں. جیسے یہاں دیکھیے واقفن ہے، واقفن بھی فاعلن کے پیٹرن پہ ہے. یہ لوگ آپ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، ابھی نہیں پتا تب بھی کوئی بات نہیں، نوٹ کر لیجئے تاکہ آگے آسانی ہو انشاءاللہ. یہ پیٹرن دیکھیے واقفن جالسن، یہ دونوں جو ہے فاعلن کے پیٹرن پہ ہے، یہ ڈوور کا کام کرتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں. فاعل یعنی کام کرنے والا. ٹھیک ہے، تو ترجمے کے اعتبار سے کانٹیکسچوئل میننگ اس کا لیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. بیٹھنے والا یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے obviously اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو جدیدن بتائیے، جدیدن. جدید بڑھا نیا بڑھا کر نیا نیا. نیا قریبن. نیا 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 قریب سوری پاس قریب 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 پاس. پاس ٹھیک ہے. نجیب نظیفن. صاف نظیفن. صاف دیکھیے صاف جیسے میں صاف بول رہی ہوں اسے بولنا بھی آنا چاہیے، ایسا نہ ہو نا کہ ہم کچھ کا کچھ ورڈ بول رہے ہیں اور نظیف سمجھ نہیں پا رہے ہوں. اسی لیے دیکھیے جو پروننسیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اعراب بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور تلفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نظیفن. ٹھیک ہے، نظیف نظیفن یعنی نظیف صاف. صاف نظیف ٹھیک ہے. کیا ہو صغیرن گئی بتائیں. صغیر چھوٹا نظیر کا کیا چھوٹا ہوگا ابھی؟ نظیفن کا میننگ ہے کلین، صاف. صاف ٹھیک ہے، جیسے کپڑے ہوتے ہیں. ہاں، صغیر الثوب نظیفن. ٹھیک ہے، تو کپڑا صاف ہے، یا المندیل نظیفن، رومال صاف ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے خفیفن کا بتائیے. خفیفن ہلکا 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 خفیف ہلکا یعنی لائٹ ویٹڈ. الورق پیج صفحہ ورق صفحہ پیج صفحہ صفحہ. پیج ٹھیک ہے، مصطفیٰ بارک اللہ فیکم. التفاح ہاں کاغذ سیب ایپل ایپل. ایپل الدکانو. سیب ایپل ایپل الدکانو بتائیے، دکانو. دکان دکان شاپ دکان شاپ شاپ دکان کا ہوا شاپ. اب بتائیے المریض. بیمار. بیمار الدفتر. آفس 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 آفس. وہ دفتر. رجسٹر دفتر نوٹ ہاں بک. دفتر الدفتر. جی، ہاں کیونکہ اس کا آنسر نوٹ نا بک. آپ لوگوں نے نا دفتر ہی بنا دیا، آفس ہی بنا دیا. دفتر یہ عربی والا دفتر ہے، یہ اردو والا دفتر نہیں ہے. الدفتر کا مطلب ہو جاتا ہے رجسٹر. ٹھیک ہے، چلیے پھر آج کا رجسٹر ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی تھوڑا آپ لوگ مائک بند کر لیجئے، پھر جب ضرورت ہوگی تب کھول لیجئے گا. حروف الجر. آج ہم حروف الجر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. حروف الجر کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف حرف کی جمع ہے، اور الجر جر جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ کسرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جر دینا کسی چیز کو، زیر دینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ حروف جو اپنے بعد میں آنے والے لیٹر کو جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو پریپوزیشنز بھی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ انگلش میں دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن، حروف جر کیا ہوتے ہیں؟ عربک prepositions کہلائے جاتے ہیں. These are specific grammatical particles that come before a noun. یعنی یہ کسی بھی اسم سے پہلے آئیں گے. سب سے پہلے نوٹ کرنے کی بات دیکھیے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مینشن ہے. یہ ناؤن سے پہلے، اسم سے پہلے ہی آئیں گے، یہ فعل سے پہلے نہیں آئیں گے. حروف الجر فعل سے پہلے کبھی نہیں آتے ہیں. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کلمے کے 3 ٹائپس ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو اسم سے پہلے آئیں گے، فعل سے پہلے نہیں آئیں گے، اور حرف تو یہ خود ہی ہیں. تو اس طرح یہ تینوں کور ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں وہ جو کہ آپ اسم سے پہلے داخل کرتے ہیں. دے فورس دا ناؤن ٹو فالوز دیم انٹو دا جینیٹو اور جر کیس. یعنی یہ بعد میں آنے والے اپنے اسم کو جر دے دے گی، زیر دے دے گی. جیسے ہم نے البیتو پڑھا، تو یہ حرف جر اگر البیتو سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ البیتی کر دے گا، البیتو کو البیتی کر دے گا، الرجل کو الرجلی کر دے گا. ٹھیک ہے، which is typically shown by a کسرہ. آپ کو کسرہ نظر بھی آئے گی اور اس کو ساؤنڈ بھی آئے گا، آپ کو ڈبل ای واول ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ناؤن. ابھی ہمیں ڈبل ای والا ساؤنڈ ہی سیکھنا ہے. تو حروف الجر کون کون سے ہوتے ہیں، حروف الجر کی کتنی ٹائپس ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اپنی گرامر والی بک میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے پریپوزیشنز.
حروف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو زیر دیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے سب سے پہلے آ رہا ہے ہمارے سامنے فی. فی ٹھیک ہے. اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. ٹھیک ہے. فی جو ہے اپنے آپ میں اس کا کوئی میننگ نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے. ہم جانتے ہیں حرف جو ہے وہ اپنا معنی بتانے میں جو ہے قاصر ہے. کس چیز کا قاصر ہے؟ اپنا معنی بتانے میں. ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر یہ دوسرے کا محتاج ہے, چاہے اس سے پہلے اسم آ جائے یا اس سے پہلے فعل آ جائے, اس سے پہلے یا اس کے بعد, اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یا اپنا میننگ اکیلے نہیں دے پاتا. جیسے میں کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اگر آپ بولیں گے میں, جو انا ہوتا ہے عربی میں انا ہوتا ہے میں, تو اس کا میننگ ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے بارے میں, اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو میں ہے یعنی ان اور انسائڈ, جیسے انگلش میں بھی لکھا ہے نا اس کا میننگ ان, تو اس کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا اردو میننگ انگلش میننگ دونوں ہمارے سامنے مینشن ہے اور ایگزامپل بھی دے رکھا ہے. جیسے فس سماواتی. ٹھیک ہے. فس سماواتی, تو یہ السماواتو تھا, اس کی وجہ سے کیا بن گیا یہ السماواتی. پھر آگے دیکھیے فی, سب سے پہلے فی ہو گیا ہمارا, یعنی اس کا میننگ بھی کیا ہوگا؟ آسمانوں میں. اس کا میننگ یہ بن گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہمیں اپنے ناؤن کا میننگ پتا ہے, اس سے پہلے ہم نے حرف جر داخل کر دیا, تو پھر اس کا کیا میننگ بن جائے گا وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. آسمانوں میں. پھر آ گیا ہمارا دوسرا پریپوزیشن الا, حرف جر الا. ٹھیک ہے. اس کا اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ تک یا کی طرف. مثال کے طور پہ دیکھیے میننگ کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. انگلش میں اس کا میننگ ہے ٹو یا ٹو ورڈز. الل مسجدی, مسجد تک. اب یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینسز نہیں ہے. آپ مجھ سے بات کریں گی, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو آنسر میں بولوں مسجد تک, تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہم یہ بولیں گے کہ لڑکا مسجد تک گیا, تب یہ جا کے سینٹینس کمپلیٹ ہوگا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے ابھی کہ جب یہ کسی ناؤن پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا ہے. میننگ کے اندر چینج نہیں آتا. مسجد مسجد کا میننگ ہے, لیکن اس کی جو اعراب ہو گیا, یعنی جو اس کی آخری حالت ہو گئی ہے وہ زیر والی ہو جائے گی. جو آخری حرکت لگی ہے اس کی وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی. الل مسجدی, کبھی بھی حرف جر کے بعد آپ المسجدو یا خالی مسجدن نہیں لکھیں گے, یہ بالکل غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مسجدن جیسے ہم نے سیکھا نا کہ مسجدن یا الف لام لگانے کی وجہ سے ایک تنوین میں سے ایک پیش ڈراپ ہو جاتا ہے اور وہ المسجدو بن جاتا ہے. پھر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے وہ الل مسجدی بن جائے گا. I hope that is clear to you all. ٹھیک ہے. پھر آئیے تھرڈ والا من. اب ہے من کا میننگ ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. اور انگلش میں اس کا معنی ہوگا فرام. تو اس کا اگزامپل دیکھیے مثال کے طور پر من اللہ, اللہ سے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے کیا ہے؟ اللہ نے کچھ دیا ہے, اللہ سے ملا ہے, اللہ سے دعا ہے, کچھ بھی. بس یہ کیا میننگ دیتا ہے؟ سے کا. من کا معنی ہے سے. اور یہ جو ہے یہ اگر ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہے ان کے میننگ, تو یہ ہمیں پریکٹس سے ہی آئیں گی. چاہے آپ اس کو یاد کر لیں, لرن کر لیں, یا پریکٹس بار بار کرتے رہیں, اسی طرح سے ان کی میننگ ہم کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس سے بھی ہوں گے انشاءاللہ, لیکن کوشش کریں گے ان کی میننگ ہم یاد کریں. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر, یعنی کسی چیز کے اوپر کی بات ہو رہی ہے. جیسے آن یا ایٹ انگلش میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ایٹ بھی ہو گیا, ایٹ دا ٹیبل, کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا میننگ ایگزیکٹلی اوپر نہیں لکھا, دیکھیے صرف پر لکھا ہوا ہے, کیونکہ اوپر کے لیے بھی عربی میں ایک الگ لفظ ہے, پورا الگ لفظ ہے اوپر کے لیے. میننگ یہ ضرور اوپر دے رہا ہوگا. جیسے کہ اگر کتاب رکھی ہے ہماری ٹیبل کے اوپر, ہماری بک رکھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے بھی ہم الل مکتب استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الل مکتب, اب اس کے اوپر ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اوپر ہی ہے, لیکن ترجمہ آپ کیا اوپر کے بجائے پر لکھیں گے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اوپر کے لیے الگ ورڈ ہے عربی میں. ٹھیک ہے. تو الہ کا مطلب ہو گیا پر, جیسے کہ مثال کے طور پہ الل عرشی, عرش پر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے لی, لام زر لی, یہ جو ہے ہمارا, جیسے ہم بولتے ہیں للہ. ٹھیک ہے. للعالمین, جیسے ہم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین ہے, اس کے بعد میں ہوگا ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا تھا, یا اس کے بعد اور ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پریکٹس میں دیکھیں گے, جہاں پہ بھی لل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. للہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے سامنے یہاں مینشن ہے للذکری, تو یہ اس کا میننگ ہوتا ہے کے لیے, یعنی فور. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو کسی چیز کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں, اس سے اٹیچ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو اس کا میننگ دے گا یہ لام زر لی, کے لیے. ٹھیک ہے. تو للذکری, ذکر کے لیے. للہ, اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے ان,
अन भी एक प्रपोजिशन है जिसका माना होता है से, इसका माना भी से होता है, लेकिन इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ताकि हम इंग्लिश के एतबार से भी समझ सकेंगे। मिन मतलब हो गया से यानी फ्रॉम, लेकिन अन का मतलब हो गया थ्रू या अबाउट, यानी उसके पास से ये काम हो रहा है। अन थ्रू या अबाउट मतलब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए अनिल करियती, है ना, बस्ती से, यानी बस्ती के जरिए से वो काम हो रहा है, बस्ती में वो काम हो रहा है, अगर इसका मफहूम आप अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, यानी बस्ती के अंदर से वो काम उठ रहा है, जो भी काम हो रहा है यहाँ पे। तो अनिल करिया भी है, या आप जितना जितना आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको समझ में आएगा कि अन और मिन में क्या फर्क है। मिन जो है ये भी से दे रहा है, लेकिन ये फ्रॉम का माना देता है। ठीक है, फ्रॉम जिस तरह हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अन जो है ये थ्रू और अबाउट का मीनिंग देता है। फिर आ गया हमारा हत्ता। हत्ता इसका माना होता है तक। अब ये वाला तक कहाँ का क्या मतलब हो गया, यानी अब मिसाल के तौर पे एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, आपको आगे तक जाना है, ठीक है, तो वहां के लिए आप कहेंगे तक, या फिर कोई ड्यूरेशन कंप्लीट करनी है उसके लिए भी, जैसे हम कहते हैं ना हत्ता, यहाँ पे मतलाइल फज्र, यहां तक के सूरज फजर तुलू हो जाए, फजर निकल आए, ठीक है, मतलाइल फज्र है। तो ये जो है यहाँ तक का मतलब ये है कि आप एक टाइम तक वेट कर रहे हैं या एक जगह तक वेट कर रहे हैं, तो टिल और अप टू, ये तक का माना देता है। और ये इला का मतलब ये है किसी चीज की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स इट, तो इला का मतलब हो गया टूवर्ड्स, और हत्ता का मतलब हो गया टिल या अप टू। ठीक है, हत्ता मतलब इल फज्र, मीनिंग के एतबार से देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये अगर आप कुरान में आ गया तो मकसद तो हमारा कुरान समझने का है, तो हम मीनिंग इसका तक करेंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। अभी हमें सिर्फ इन वर्ड्स को और इनके मीनिंग को समझना है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें सब समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए बाजिर बी, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इसके जहां पे ये लगा होता है कि बा, उसके नीचे जो है हमारी कसरा लगी हुई है बी, इसका क्या मीनिंग होता है, के साथ या फिर से, बहुत मीनिंग होते हैं इसके, बहुत मीनिंग, और बहुत तरह के बाजेर भी होते हैं, सारे के सारे हरफ जर में नहीं आएंगे, या सबके मीनिंग नहीं होते कि साथ या फिर से करके। तो हमें अभी वो वाले वर्ड समझने हैं जिसमें बाजेर भी जो है वो ये माना दे रहा है, यानी विद का माना दे रहा है या बाय का माना दे रहा है। ठीक है, वो भी कॉन्टेक्स्ट के एतबार से ट्रांसलेशन करेंगे, अगर आप विद भी लिख देंगे तो भी तर्जुमा आपका दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मकसद क्या है हमारा, अरबी जबान को, ये ट्रांसलेशन को समझना। अब बिल्कुल बाल की खाल में जाके कि ये विद का माना कब देगा, बाय का माना कब देगा, और कहीं इसका मीनिंग देते ही नहीं है, वो कब होगा, वो बाद में आएगा जब हम इंशाल्लाह बहुत टाइम हो जाएगा प्रैक्टिस करते 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 करते। अभी हमें पता होगा, एक सरसरी सी बात हमें पता होगी कि जहाँ पे बी आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये हरफ जर है, बाद वाले को जेर दे रहा है, और एक माना क्या दे रहा है कि किसी चीज के साथ बात हो रही है, ठीक है, के साथ, जैसे बिल हक, हक के साथ, या फिर हक से, यानी हक से काम हुआ है या हक के साथ आपने काम किया है, उसकी तरफ इशारा है यहाँ। फिर आ गया है का, ये का जो है ये फतहा के साथ आएगा हमेशा, ठीक है, जेर के साथ कभी भी नहीं आएगा। और ये बा, जैसे जैसे इसमें एराब और इसके हरकत लगी हुई है, जैसे जहां जबर लगी है जहां जेर लगी है ऐसे ही लगेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे हुरूफ होते हैं वो अपनी इसी फॉर्म में रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे जो का आया है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ देखिए कल कमरी, इसका क्या माना होता है, की तरह या के जैसा, और ये हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है, कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। जो लास्ट में का आता है वो कुछ और होता है, वो जमीर की तरफ चला जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो हमारा हरफे जर का है, जो माना देता है लाइक का, किसी चीज को किसी चीज के साथ रिजेंबल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाइक अ सिमिली या मुशाबिहत देना, लाइक का मीनिंग देता है। की तरह, के जैसा का माना उर्दू में आप लेंगे तो वो हमेशा काफ जबर का के साथ में वर्ड के हमारे लफ्ज के शुरू में आएगा, जैसे कल कमरी, कल असदी, शेर की तरह, ठीक है, कल बैती, घर की तरह, कमिसली, उस मिसाल की तरह, ठीक है, कमिसली मिसाल की तरह। अब देखिए लास्ट में आ रहे हैं ये वाव जबर, कजालिका, कजालिका भी हो हाँ जी सकता हाँ है। जी, कजालिका यानी उसकी तरह, ठीक है, कजालिका जो है जालिका से का मीनिंग हो जाएगा ना, उसका मीनिंग दे रहा है वो या उसका मीनिंग दे देता, ये या उसका मीनिंग दे देता है, तो उस इसका कजालिका का मीनिंग भी होगा इसकी तरह। ठीक है, व, बी और ता, ठीक है, ये जो वाव है, वाव जबर वाला वाव, और ये बाजिर बी जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये ता जबर ता, ये कसमिया होता है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा।
یعنی آپ نے اوپر دیکھا کہ یہ حرف جر ایک بازر بی بھی ہے جو کہ کے ساتھ کا معنی دے رہا ہے، اور ایک اور نیچے بازر بی لکھا ہوا ہے. کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو یہ جو ہے آپ آیت سے سمجھیں گے، جیسے واللہ، والعصری، والفجری. ٹھیک ہے، یہ جو وا ہے، کیونکہ وا آپ کو پتا ہے، یا اگر نہیں بھی پتا تو کوئی بات نہیں، میں بتا دوں، بہت قسم کے وا ہوتے ہیں. ہمارا مقصد ابھی باقی چیزوں پہ جانا ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے جو چیز ہے بس ابھی ہمیں وہی یاد کرنی ہے، اس کے علاوہ ابھی ہم کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے واو قسمیہ کہلاتا ہے. واو قسمیہ یعنی جس واو کے ذریعے قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری کے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا لاسٹ کا جز ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا ہے کثرت سے. تو واللہ، باللہ، تاللہ، چاہے قرآن میں استعمال ہوا ہو یا نہ ہو، اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے قسم کے طور پہ. اس کو قسمیہ کہتے ہیں، اس کا میننگ قسم کے ساتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وٹنس یا اوتھ کا میننگ آ رہا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھا، ایک بار اور دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ ہمارا سب سے پہلے حرف جر ہو گیا فی، جس کا معنی ہے میں، پھر الا جس کا معنی ہے تک یا کی طرف، پھر من کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے پر، لی کا معنی ہے کے لیے، ان کا معنی ہے سے، حتی تک، بی کے ساتھ، اور کا جو ہے کی طرح یا کے جیسا. اور یہ تینوں جو ہے ہمارے حروف یہ الگ الگ ہیں، یہ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ میننگ سیم ہے لیکن یہ الگ الگ ہیں. اور آپ کو میں بتاتی چلوں، حروف الجر ٹوٹل 17 ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل ان کی تعداد 17 ہے، لیکن ابھی جو ہمیں پڑھنے ہیں جو ہمارے سامنے مینشن ہے وہ ہمارے لیے مور دین انف. 17 پڑھنے کی ہمیں ابھی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کے اعتبار سے سیکھنا ہے. تو اسی لیے ہمارے سامنے جو مینشن ہے ابھی اتنے ہی کافی ہیں. ٹھیک ہے، کتنے مینشن ہے ہمارے سامنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 کے بعد یہ 10 11 12. ابھی ہمارے لیے یہ بہت ہے، اور یہ آلموسٹ پورے قرآن میں جہاں جہاں مینشن ہے وہ کور کر دیں گے حروف الجر کو. باقی عربک کانٹیکس میں عربک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پرٹیکولرلی، اور جہاں جہاں آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. اب کچھ امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے، جو یہاں پہ ہمارا اوپر حرف من آیا تھا اس کو جب آگے ملایا جاتا ہے، جب ہمارا حرف ہوگا من جہاں پہ آئے گا، جب آپ اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے دیکھا نا الف لام آ رہا ہے من کے بعد میں، اگر یعنی لام تعریف والا آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے، اگر ہم مثال کے طور پہ رہیں گے، البیتو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ من کو البیتو کے ساتھ ملائیں گے، لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ال جو ہے یہ لام التعریف والا ہے، لام تعریف والا ال ہے. تو البیتو میں اگر ہم پیچھے سے اس کو ملاتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ میں، کسی جملے کے ساتھ، کسی کے ساتھ میں بھی، تو وہ ہمارا حمزہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ حمزہ وصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو من کے ساتھ میں آپ البیتو ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ من البیتو. ایسے نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کوئی بتائے گا کس طرح پڑھا جائے گا؟ من البيت. من البيت. من البیت. جزاک اللہ خیر، من البیتی پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ منل کہاں سے ہو گیا؟ نون پہ زبر کیسے آ گئی؟ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ایکچولی من تھا، آگے ملانے کی وجہ سے نون پہ زبر آ جائے گی. یہ اس والے من کے ساتھ ہوگا، اونلی حرف الجر والے من کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ من بھی آئے گا. آپ دیکھیں گے من کوشچن ورڈ ہے، ہم نے اپنی پہلی کلاس میں پڑھا تھا من. ٹھیک ہے، من انتا، تم کون ہو. ٹھیک ہے، یا جیسے بھی ہم نے من کی مثالیں پڑھی تھی، تو وہ من الگ ہے، یہ من الگ ہے. اس چیز کا دھیان رکھیے، اس میں بہت کنفیوژن ہو جائے گی، کیونکہ کبھی کبھار من اور من دونوں ساتھ میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم سمجھ کے آسانی کے ساتھ میں سمجھ کے اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، حرف لی جو ہے، یہ لام لی والا جو ہے ہمارا حروف الجر میں سے، جب ضمیر اس کے ساتھ میں آتی ہے، ضمیر ہم نے ابھی نہیں پڑھی ہے لیکن آپ کے سامنے جو مینشن ہے اس کو دھیان رکھ لیں. ابھی ضمیر انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے. جو ضمیر ہوتی ہیں ہماری، ضمیر یعنی پروناؤنس، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو، ہا، ہم، کا، کوئی بھی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، جتنی بھی ٹائپ کی ضمیر ہوتی ہیں، اٹیچ ضمیر ہوں گی. اس کے لیے آپ فرسٹ چیپٹر ہمارا دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا، جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا میں نے مثال کے طور پہ ضمیر کا ایگزامپل دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمیر ہے ہماری، تو ان کے ساتھ میں جب یہ لام سے لی جڑتا ہے تو لام پر زبر آ جائے گی. بس یہ فرق ہے، ورنہ کسی بھی اسم کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، جو بھی ہمارا اسم آتا ہے، جیسے بیت ہو گیا یا پھر ہمارا رجل ہو گیا، للرجلی، سب میں یہ لام زر لی ہی رہے گا. صرف جو ضمیر ہوں گے ہمارے، اس کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے حرف جر لام، تو وہ کیا کرتا ہے؟ زبر لے لیتا ہے. صرف اور صرف ضمیر کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے.
ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا, بہت آگے کی بات ہے, لیکن اگر ہم نے ابھی سمجھ لی تو قرآن کریم میں جہاں پہ بھی آپ لہو دیکھیں گے, پھر ہم بات کریں گے کہ یہ بھی جر ہے, لیکن یہ تو ہم نے لام زر لی پڑھا تھا, یہ زبر کیسے بن گئی. تو سبحان اللہ, یہاں پہ سارے پوائنٹس ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھولے نا. تو یہ کیا بن جائے گا, لہو اور لہا ہوگا, یہ جر ہی, مانا یہ یہی دے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے, کیونکہ جو ہو ہوتا ہے اس کا میننگ بھی اس کا ہی لیا جاتا ہے, میننگ یہ وہی دے گا کے لیے کا, لیکن یہ لام زبر کے ساتھ ہوگا, ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کبھی کبھی حرف جو ہے یہ باز بی والا, یہ زائد بھی آتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ہمارا میننگ دے رہا ہے کے ساتھ یا سے. اس کے علاوہ کبھی کبھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جس کا ترجمہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا میننگ ہم کے ساتھ نہیں لکھتے, ہم بولتے ہی نہیں, ہم صرف اس ورڈ کو ادا کر دیتے ہیں. تو یہ وہ باز زائدہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. یہ بھی بہت آگے کی بات ہے, اسی لیے بتائی تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کتنے طرح کا با کا استعمال کتنے طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہمیں پڑھنا ہے صرف اس کا معنی اس پہ فوکس کیجئے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ قرآن کریم اپنا مطالعہ کر رہے ہو, ترجمہ پڑھ رہے ہو, ورڈ ٹو ورڈ قرآن بھی اگر آپ کے پاس ہو, آپ دیکھ رہے ہو, آپ کی اسٹڈی میں ہو, تو آپ یہ دیکھیں گے اس کا معنی تو لیا ہی نہیں ہے, تو ایسا کیوں ہوا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک فارم ہے عربی میں, یا ایک طریقہ ہے جس میں بعض زائدہ کہلاتا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا چیپٹر اس بک میں سے کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کو اپنی مدینہ عربک بک کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. الدرس الرابع, الدرس چیپٹر الرابع فورتھ. ٹھیک ہے, لیسن 4 ہے یا چیپٹر 4. تو الرابع جو ہے یہ 4th کے لیے استعمال ہوگا, 4 کے لیے نہیں ہوگا, 4 کے لیے, یہ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے, 4th. تو چیپٹر 4th, چوتھا چیپٹر. اب یہاں پہ دیکھیے الحمام, حمام کیا ہوتا ہے بتائے گا کوئی؟ ویسے پکچر سے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حمام کیا ہوتا ہے؟ باتھ روم, نائی کو کہتے ہیں. واش روم, جی, باتھ روم کیا ہے یا واش روم کیا ہے؟ حمام. ٹھیک ہے, اور الغرفہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ روم, جی, سب کو پتا ہے اس کا میننگ غرفہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. جی چلیے, اب ہمیں پتا چل گیا الغرفتو. یہ ایکچولی اگر ہم دیکھیں گے نا اوریجنل فارم میں, کیونکہ اگر ہم نارمل لکھیں گے اس کو, جو عربک ایگزسٹنس فارم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمام, غرفتن. ٹھیک ہے, الف لام لگنے کی وجہ سے ہماری تنوین ڈراپ ہو جائے گی, الحمام, الغرفتو. یہاں پہ کیوں مینشن نہیں ہے, پیش ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہی ہمیں سیکھنا ہے آج. ٹھیک ہے, کہ یہاں پر یوزولی اگر کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے, یا پھر نیچے اگر ہم نے کوئی حرف جر داخل کیا ہے, تو یہ آخری حرکت چینج ہو جائے گی. مثال کے طور پہ نیچے دیکھیے, یہاں پہ ہمارا سب سے پہلے والا البیتو, یہاں البیتو لکھا ہوا ہے, اس میں ہم نے فی داخل کیا البیتو میں, تو یہ فل بیتی بن گیا, گھر میں. اب دیکھیے المسجدو, اس میں فی داخل کیا فل مسجدی, یہ چینج ہو گئی. بہت سمپل سٹیپس کے ساتھ میں سمجھایا جا رہا ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, جلد بازی نہیں ہے. چیپٹر میں بھی دیکھیے آپ بک میں کہ آتھر نے کیسے ایک ایک بات کو سلولی لے کے چلے ہیں, تاکہ وہ لوگ بھی جو نہیں سمجھتے اور وہ لوگ بھی جو سمجھتے ہیں, دونوں کو آرام سے سمجھ میں آ جائے. المکتبو علی المکتبی, ٹھیک ہے, مکتب پر, میز پر یا ٹیبل پر, کچھ بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السریرو علی السریری, بیڈ پر. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرسٹ ہو گیا. اب ہمارا دیکھیے دوسرا, یہاں پہ ہم کچھ نئے ورڈز بھی دکھیں گے جسے ہمیں یہاں پہ میننگ پتا چلیں گے. اینا اور ہوا کا میننگ. ٹھیک ہے, ہوا یا ہیا, یہ دونوں ورڈز بھی آج ہم سیکھیں گے, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے ہم نے پیچھے سیکھا تھا ذالکا, تلکا, ہاذا. ابھی ذالکا تلکا ہم نے صرف ذالکا سیکھا, ذالکا اور ہاذا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک ہمارے سامنے لفظ آیا ہے اینا. ٹھیک ہے, اینا, اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر. یہ ایک کوشچن ورڈ ہے. اینا ایک کوشچن, یعنی ایک سوال کرنے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں اینا بھی آتا ہے. تو اینا محمد, محمد کہاں ہے, ویئر از محمد. ٹھیک ہے, اینا محمد, جیسے اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے, اینا کہاں محمد, محمد ہے. اینا محمد, محمد کہاں ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ پیچھے بھی ہم نے جو جملہ پڑھا تھا, ہاذا بیتن, یہ گھر ہے, تو ہے آٹومیٹکلی آ جائے گا. اینا محمد, محمد کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آنسر اس کے سامنے مینشن ہے, ہوا فل غرفتی. اب یہ محمد ہے, یہ مذکر ہے, اس کے ساتھ میں مذکر کے ساتھ میں جب آپ آنسر دیں گے وہ کا,
کہ محمد، کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں محمد کہاں ہے، اب آپ کو آنسر دینا ہوگا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد فی الغرفتی، محمد کمرے میں ہے. لیکن دوبارہ سے ریپیٹ کرنے سے بچانے کے لیے، جیسے ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، ناؤن بار بار یوز نہ ہو، زبان پہ ہمارا جو کلام ہے وہ بھاری نہ ہو جائے، ہم بور نہ ہو جائیں، ریپیٹیشن نہ ہو، کلام میں بیوٹی آئے، اس وجہ سے پروناؤنس یا ضمیر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا استعمال ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. تو محمد کے لیے جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہوا ہے. ہوا کا معنی ہے وہ. ٹھیک ہے، ابھی صرف اتنا جان لیجئے. پورا اس کے علاوہ بعد میں جانیں گے، اگر ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ بات کی بات ہے. ابھی ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے اینا محمد، محمد کہاں ہے. جواب کے لیے ہم نے جس کا جو استعمال کیا وہ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. اب سیکنڈ پہ آ جائیے. دوسرا ہمارا جملہ ہے و اینا یاسر، و اور اینا کہاں ہے، یاسر، یاسر اور یاسر کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ اینا محمد ہے، وا اینا یاسر، وا بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ واو قسمیہ نہیں ہے جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، یہ واو جو ہے اینڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بات آگے چل رہی ہے، آگے چل رہی ہے. یہ انہوں نے الگ الگ لائن میں بتایا، لیکن آپ ایک لائن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وا اینا محمد و اینا یاسر، کہ وا اینا حامد. تو اس میں عربی میں آپ کو سینٹینس میں بار بار بیچ میں وا لگانا پڑتا ہے کہ وا. جیسے ہم اس کا ترجمہ بار بار نہیں کریں گے، جیسے محمد کہاں ہے اور یاسر کہاں ہے اور حامد کہاں ہے، نہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. محمد، یاسر اور حامد یا احمد جو بھی میں نے بولا وہ کہاں ہے، ایک ساتھ ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ لکھنے کا سٹائل ہے کہ آپ بیچ میں واو بھی ایڈ کریں گے. وا اینا یاسرون لکھا اس طرح جاتا ہے. اور یاسر کہاں ہے، اس کا آنسر بھی ہوگا ہوا فی الحمامی، وہ باتھ روم میں ہے، وہ حمام میں ہے. ٹھیک ہے، اب آ گیا وا اینا آمینہ. اب باری آ گئی آمینہ تو کی. ٹھیک ہے، آمینہ جو ہے یہ مؤنث ہے. آمینہ کے لاسٹ میں آپ نے دیکھا تنوین نہیں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، ساری نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے اوپر دیکھا محمد یاسر سب پہ تنوین ہے، آمینہ تو پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو لاسٹ میں جو گولتا آ رہا ہے، مؤنث کے جو نام ہے یہ، تو آمینہ ہو گیا یا فاطمہ ہو گیا، اس چیپٹر میں آگے آپ دیکھیں گے اس میں تنوین نہیں آتی. آمینہ تو کو آمینہ تو ہی لکھا جائے. ٹھیک ہے، اور فاطمہ، فاطمہ ہوگا تو فاطمہ تن نہیں بولیں گے، فاطمہ تو ہی لکھا جائے گا، یا اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں کہ آمینہ تو. وَأَيْنَ آمینہ تو پڑھیں گے کیسے، وَأَيْنَ آمینہ، اور آمینہ کہاں ہے. اب آمینہ کے لیے جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہیا ہوگی، صرف یہ فرق ہے. ہوا مذکر کے لیے وہ کمرے میں ہے، اور مؤنث کے لیے ہیا فی المطبخ، ہیا فی المطبخ. مطبخ کی پکچر آپ کے سامنے ہے، کوئی بتانا چاہے گا مطبخ کیا ہوتا ہے، المطبخ کیا ہوتا ہے. Kitchen. جی، جزاک اللہ کچن. خیر، جزاکم اللہ. دیکھیے یہ ہے ہیا فی المطبخی، وہ مطبخ میں ہے. اور ابھی ہم سائلنٹ کر کے نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم کیونکہ بگنر ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آخری حرکت کو زبان سے ادا کریں گے. بولتے بولتے جیسے ہماری فلوئنسی بن جاتی ہے تو ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں ہیا فی المطبخ، ہوا فی الحمام، این آمینہ، این یاسر، اس طرح بولا جاتا ہے روانگی کے ساتھ. لیکن ہم اعراب کو آخری حرکت کو زبان سے ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہاں زبر آ رہی ہے، کہاں زیر آ رہی ہے، کہاں ہمارے دماغ میں ڈاؤٹس ہیں. اس لیے ہیا فی المطبخی. اب آ گیا این الکتابو، کتاب کہاں ہے. اس کا آنسر ہے ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. ٹھیک ہے، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، الساعہ کا میننگ کون بتانا چاہے گا. مؤنث کے لیے ہیا یوز ہوگا. ہاں جی، مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوگا، وہ یعنی ہیا اس کے لیے، اور مذکر کے لیے وہ کے لیے ہوا. الساعہ کا میننگ کون بتا رہا ہے، الساعۃ. گھڑی، گھڑی. جی جزاک اللہ. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے، وہ اب یہ الساعہ جو ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا دکھ رہے ہیں آپ، یہ جو گولتا لگتا ہے یہ مؤنث کی علامت بھی ہوتا ہے. 99% کیسز میں مؤنث کی علامت ہوتا ہے. جب نہیں ہوتا، کہاں نہیں ہوتا، وہ بعد میں کیسز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں ابھی کیا پڑھنا ہے، مؤنث کی علامت کے لیے گولتا لگتا ہے لاسٹ میں. آمینہ کے لیے بھی لگا، الساعہ کے لیے بھی لگا. تو الساعہ گھڑی جو ہے، اردو میں چاہے ہم اس کو مؤنث استعمال کریں، مذکر استعمال کریں، عربی زبان میں ہمیں اس کی علامت دیکھتے ہیں لاسٹ میں، جو ہمارا یہ لاسٹ میں گولتا لگا ہوا ہے نا، یہ اس کی علامت کہلائی جاتی ہے. تو یہ عین الساعہ ہو گئی ہے، مؤنث کی علامت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت، علامت سائن، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھیے آپ اس کو پہچان سکیں.
ٹھیک ہے. تو ہیا علی السریر، اسی لیے یہاں پہ ہیا کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ الساعہ بھی مؤنث ہے. آ جائیے نیکسٹ پیج پہ. اب یہ ہے تمارین، ایکسرسائزز. ایکسرسائز کے لیے تمرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہو گئی تمارین، ایکسرسائزز. بتاتی چل رہی ہوں میں یہ بیچ میں. سر جی یہ سری بول کے ہے نا ہاں جیسے جی، آن یہ دا السریر بیڈ. ہے، السریر مطلب بیڈ. ہاں جی. تو اس کو ہیا تو یوز کر لیے ہیں فیمینائن. وہ سری کو کیوں تامربوتا سے نہیں لگائے ہیں اس کو؟ اور السریر تو مذکر ہی ہے، السریر نہیں چینج ہوگا. ہم جو ضمیر استعمال کر رہے ہیں الساعہ کے لیے، یعنی ہم نے سریر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، مکتب میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. ایسے دیکھیے آمینہ بھی مطبخ میں ہے، مطبخ میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. یہ تو ان کے اپنے نام ہیں، یہ سیٹ ہیں، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. چینج آتا ہے اس کی ضمیر میں. جو ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں، جو پروناؤنس، جیسے آپ کو کوئی پوچھے کہ ویئر از آمینہ، ٹھیک ہے، آپ نے آنسر دے دیا کہ شی از ان دا کچن. پھر آپ سے دوبارہ اگر کوئی اسی کے آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے کہ واٹ از شی ڈوئنگ، واٹ از شی ڈوئنگ، تو ڈوئنگ ہمارا جو چیز ہوگی وہ ہماری مؤنث نہیں ہو رہی ہے، ہماری شی مؤنث میں جا رہا ہے. یعنی آپ شی کے لیے آپ جو شی استعمال کریے وہ فیمینائن ہے، مؤنث کے لیے آپ نے شی استعمال کیا. ٹھیک ہے. مجھے اس لیے ڈاؤٹ آ رہا ہے ہاں کیونکہ جی یہ سا جو ہے تامربتا سے اینڈ ہو رہا ہے، جی کیونکہ ورڈ جی کو جیسے رکھتے ہیں ویسے ہی رکھنا. ہاں جی، یہ عین الساعہ ہے. تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ گھڑی کہاں ہے. اب گھڑی کے لیے آپ جب آنسر دینا چاہیں گی تو الساعۃ علی السریر بھی دے سکتی ہیں، یعنی الساعہ گھڑی بیڈ پر ہے. تو آپ نے الساعۃ کی جگہ جو دوسرا وہ پروناؤن یوز کرنا چاہا، جیسے انگلش میں ہم گرل کے لیے شی اور مین کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے دے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ الساعہ کے لیے شی استعمال ہوا، وہ شی ہمارا ہیا ہے. سریر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا، سریر تو سریر ہے، وہ تو مذکر ہے. مکتب بھی مکتب ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوا. ہمیں بس آنسر میں الساعہ کو مخاطب کرتے ہوئے اسی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمیں ضمیر استعمال کرنی ہے وہ ہماری ہیا ہوگی. یعنی بات ساعہ کی ہو رہی ہے، سریر کی نہیں ہو رہی. سریر کو ہم نے استعمال کیا ہے خالی. تو وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے، گھڑی بیڈ پر ہے یا وہ بیڈ پر ہے. ترجمہ تو یہی ہوگا، وہ بیڈ پر ہے، ٹھیک ہے، وہ کچن میں ہے. اس وہ کو اردو میں تو وہ ہے. جی ہاں ہیا دیکھیے، علل ہیا علی مکتب بھی السریر، ڈال سکتے. ہیا علی السریر، ٹھیک مکتب ہے. یہ اوکے الساعہ کی السطح. وجہ سے ہیا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. چلے آگے بڑھتے ہیں. تمارین جو ہے ایکسرسائزز کے لیے ہو گیا ہے. اب اس میں آپ پہ آ گیا اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اجب یعنی آنسر، آنسر کریے عن الاسئلۃ الآتیہ، فالوئنگ کوشچنز جو آگے آ رہے ہیں، سوالات جو نیچے آ رہے ہیں، ان کا آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. این الکتاب، ترجمہ کریے جلدی. این الکتاب، ویر از دا بک. کتاب کہاں، کتاب کہاں ہے. کتاب کہاں ہے آنسر. ویئر از دا بک. ٹھیک ہے. اب آپ کو آنسر اس کا خود دینا ہے، میں صرف آپ سے اس کا ترجمہ پوچھوں گی. این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے. گھڑی کہاں Where's ہے. the watch? این گھڑی این کہاں ہے. یاسر، یاسر یاسر کہاں کہاں ہے، ہے. یاسر کہاں ہے. آئینہ آمین، این یاسرون کا آمنہ، مطلب، یاسرون، آمینہ کہاں ہے، یاسرون کا مطلب، یاسر نام ہے، یاسر نام نام ہے. نام ہے، لڑکے کا نام ہے. اچھا یاسر نام ہے کہاں ہے. یاسر. اچھا جی. اچھا. اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں تک ابھی ہم نے 5 تک کرا ہے، 5th پوائنٹ تک. آپ کو اس کے آنسر میں ہوا یا ہیا استعمال کرنا ہے. دوبارہ الکتابو نہیں استعمال کریں گے آپ. این الکتابو، کتاب بیڈ پر ہے فار ایگزامپل. تو اب آپ الکتابو کی جگہ جو ضمیر اوپر ہم نے پڑھی ہے، جیسے مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا، ایسے ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے گا کہ کتاب، کتنی بات سمجھ میں آئی ہے. این الکتابو کتاب مثال کے کے لیے طور تو پہ. اب کیا ہی جی ہوگا، ہوا فی کتاب کے الکتاب. ہوا کیا، جی جی جی. ہوا. کتاب ہمارا مذکر ہے کیونکہ اس مو- کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے. ابھی ہمیں صرف گولتا جی کے ذریعے مؤنث تو کو ہوا، سمجھنا ہے. ہوا ٹھیک ہے. ہوا کتابو، ہوا، ہوا 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 علل کتاب. مکتب، المیز. ہوا علی سریر، ہوا علی کرسی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں آئے. ٹھیک ہے. پھر اینا محمد، اس کے لیے بھی آپ جو ضمیر استعمال کریں گے. ساعہ کے لیے کیا استعمال کریں گے، یہ ہمارا ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ. تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا سمجھا. اب دیکھیے اینا آمینہ بھی آسان ہے. پھر اب یہاں آمینہ پر آ رہا ہے ہے، آمینہ فی الغرفتی. آمینہ جو ہے وہ آمینہ کمرے میں،
कमरे में कमरे है। अब में आप है ये देखिए, क्या? फर्स्ट क्लास को याद करिए, फर्स्ट क्लास को याद करिए। आमिनातु से पहले आपको एक हमजा नजर आ रहा है, ठीक है। आमिना के हमजा से पहले एक और हमजा लगा हुआ है। ये हमजा क्या कौन सा होगा? आमिना? क्या क्या आमिना आमिना कमरे में क्या किस आमिना किस कमरे में है? आमीना कमरे में एक एक करके जी। ये हमजा का नाम बताइए, ये हमजा कौन सा है? हमजा क्या वसील। हमजतुल वसल। ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचिए। क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन वाला हमजा। जी, हाँ, ये आपको लास्ट में क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन तो इससे हाँ, समझ में आएगा क्वेश्चन हमें वाला जी, हमजतुल क्वेश्चन वसल जो वाला है है। वो वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए। जैसे अस्सातु का जो यहाँ हमजा है, ये अलिफ के साथ में, अलिफ लाम के साथ में जो आ रहा है, ये हमजतुल वसल है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अल आमिना तू नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको हमजतुल वसल कहें। अल आमिना, ये लाम तारीफ के साथ जो आता है वो हमजा वसल होता है। यहाँ लाम तारीफ है ही नहीं, यहाँ पे तो आमिना तो फिल गुरफती है। इसका मतलब ये हमजा इस्तिफहामिया है, इस्तिफहामिया। इस्तिफहाम सवाल तलब करना, सवाल करना, फहम तलब करना, ठीक है, पूछना, उसका सवालिया मीनिंग भी है। कह सकते हैं, अभी हमें बोलना नहीं आता तो जी, सवालिया है। सवालिया कह दीजिए, ये सवालिया हमजा है, ये सवाल करने के लिए क्वेश्चन। हमजा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अब ठीक। हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी दो टाइप्स पढ़ ली ना हमजा की, तो इस वजह से मैंने इनका नाम बताया आपको, कि कहीं आप अगर इस तरह नाम पढ़ते हैं तो आपको पता हो, चाहे हम बोलने में सवालिया बोल देंगे। हमने हमजा, हमजतुल वसल पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा हमने इस्तिफहामिया पढ़ लिया, और हमजा जो हमारे हुरूफ तहज्जी में होता है, जो नॉर्मल हमजा जो हर हमारे लफ्ज में आप देख सकते हैं जिसपे हरकत होती है, वो हमने स्टार्टिंग में। तो हमने 3 तरह के हमजा पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या मीनिंग बताया? आमिना तो फिल गुरफती, क्या 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 आमिना कमरे में है? आमीना इन द रूम। ठीक है माशाल्लाह। अब देखिए, यासिरुन फिल मतबखी, यासिर जो क्या है, यासिर क्या किचन में यासिर? है? मतबख का मीनिंग क्या कमरे में है। हाँ, क्या यासिर कहाँ किचन, पर? किचन। मतबख। अरे मतबख किचन, किचन को हाँ कहते हैं। किचन, किचन में है। क्या जी यासिर क्या किचन में है? यासिर किचन जी में जी, है? किसी सिस्टर ने शायद अल किचन बोला, ये द किचन है, अल मतबख है, ठीक है। हाँ यासिरुन ठीक। फिल मतबख, उर्दू को अरबिक को इंग्लिश मीनिंग बताया। यासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है, ठीक है। अब मन फिल तो गुरफती, इंग्लिश में इसको इज बोल के लिखेंगे ना, अल किचन। इज यासिर इन द किचन। जी जी जी, बिल्कुल अब ठीक। मन पे इज यासिर इन द किचन, ठीक है। अब देखिए, मन फिल गुरफती, इसका तर्जुमा करिए। क्या वो कौन कमरे में है? कमरे में है? इन द रूम। एक एक करके सबकी कमरे आवाज में मिक्स हो रही कौन है? है। कौन कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? यहाँ कौन कमरे में है? कमरे में कौन है? कमरे मन में फिल कौन है? गुरफती, ठीक हु है, इज कमरे में इन द कौन है? रूम? और हमाम में हु इज इन कौन द रूम, है? और ठीक बाथरूम है। में कौन है? मन फिल हमामी, और हमाम में कौन है, और बाथरूम में कौन है, ठीक है। अब आगे देखिए, माजा, हम माजा भी पढ़ चुके हैं। माजा अलल मकतब, क्या माजा का मतलब क्या? जी हाँ क्या ठीक है। ऊपर? माजा जिसमें हमें बारकल्लाहु थोड़ी फीक। नॉलेज होती है। अलैया। राइटिंग टेबल पर क्या है? राइटिंग टेबल पर क्या है? टेबल पर क्या क्या है, है? ठीक है। माजा क्या अलस है? सरीर, माजा अलस सरीर, क्या बेड पर क्या है? बेड ठीक पर है, क्या है? चारपाई पर क्या है? ठीक है, चले व्हाट इज ऑन द माशाल्लाह। बेड? व्हाट इज इन द बेड। अब यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज हमारी हो गई, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, नजर लगाना। मा विद ज़ब्ती, मार्किंग या लगाना, जो भी करेंगे आप। अवाखिरिल कलिमात, अवाखिर आखिर की जमा है, आखिर लास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अवाखिर जमा होगी, यानी ये जो लास्ट लेटर्स हैं उनके ऊपर आपको हरकत लगानी है, जैसे हम पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जैसे ठीक है। अल मदरसा, अब तो इसमें जबर आएगी, मदरसुन जेर आएगी, पेश आएगी, वो आपको करना है। पेश ये होमवर्क पेश है, जो आएगी अभी तो मत डिस्कस कीजिए, इसको, ये तनवीन। होमवर्क है, ठीक है। ये पूरा आपको करना ठीक। है। अल मदरसा पे क्या लगेगा, फिल मदरसा पे क्या लगेगा, ठीक है। ये सारा आपको करके मुझे सेंड करना है इंशाल्लाह। ये हमारा होमवर्क हो गया। माल अब जब्ती का मीनिंग क्या है? किसका मीनिंग? माल जब्ती, इकरा वक्तु जी, माल जब्ती। मा का मतलब हो गया विद, जब्त का मतलब हो गया मार्किंग, अवाखिर का मतलब हो गया लास्ट, जी। अल कलिमात हो गया कलिमात। लेटर्स, अवाखिर, अवाखिर अल कलिमात यानी लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं उनके लास्ट में जो हरकत आएगी उसको आपको मार्क पूरा नहीं करना है, खाना है। ठीक है। आगे देखते हैं, अब जी। देखिए, रीड एंड राइट, इकरा वक्तुब,
یہ ہے ہمارا الطالب فی الجامعاتی. اب یہ بھی ہماری ایکسرسائز ہے کرنے کی. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو کرنا بھی ہے. کیا ابھی ٹرائی کرنا چاہیں گے آپ لوگ ساتھ میں؟ الطالب فی جی الجامعاتی ٹرائی کیجیے. جی جامعہ میں ہے وہ طالب اسٹوڈینٹ جو ہے وہ اسٹوڈینٹ جو ہے جامعہ میں ہے. الطالب جامعہ ہے. جامعہ. الطالب فی الجامعاتی. جامعہ کا میننگ کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ کیا یہ جامعہ ہے؟ جامعہ کیا اکٹھا چیز ہے. ہے؟ یونیورسٹی. جامعہ میں سے اکٹھا ہونا. کسی سسٹر نے یونیورسٹی بولا میں جمع کرنا, جمع ہونا. اکٹھا ہونا یہی تو. ہاں ابھی کسی سسٹر نے آنسر دیا ہے. جماعت. ٹھیک, جماعت. اور ٹرائی جماعت کیجیے. میں نے آنسر سنا تھا, ایک کسی سسٹر نے صحیح آنسر دیا تھا, الجامعہ. جی, کون بول رہا ہے؟ زور سے بولیے, کس نے بولا یہ؟ اکٹھا کرنا. یونیورسٹی. یونیورسٹی. فی ساتھ میں الجامعاتی. جامعہ ایکچولی یونیورسٹی کو کہتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی ہمیں, سبحان اللہ, میں نہیں معلوم تھا, جی, کیونکہ ہم اردو میں. جامعہ جو ہے یونیورسٹی کو کہتے ہیں. جی, جبھی تو یہاں پہ بھی جامعہ اخلا میں جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. وہ ایکچولی جامعہ یونیورسٹی ہے, لیکن وہ اسی کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جی فی الجامعہ, جامعہ ہماری یونیورسٹی ہوتی ہے. تو طالب, الطالب طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ, فی الجامعاتی یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا ٹرانسلیشن. اب آگے دیکھیے سیکنڈ والا, دوسرا, الرجل فی المسجد. کیا یہ آدمی مسجد میں ہے. الرجل فی The المسجد. man is in the آدمی مسجد masjid. میں ہے. آدمی مسجد میں ہے. ٹھیک ہے, The ماشاء اللہ, man is ٹھیک ہے, in the ٹھیک, masjid. بالکل ٹھیک. آگے ٹھیک ہے. چلیے. اچھا, جی, اور یہ جو دیکھیں نا آپ, یہ جو عربک کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے نا, کوشش کریں کہ اس کو عربک میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح میں لکھنی بھی آئے گی, 1 2 3 اس طرح لکھی ہاں جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بالکل ہماری صحیح کہہ رہے ہیں. عربک عدد ہو گئے. اب یہ جیسا ہمارا میں تیسرا ہے. تیسرے میں آیا ہے تاجر. اینت تاجرو. تاجر آنسر ہے کہاں ہوا ہے؟ فی وہ Where is دکان الدکان. the میں. tajir? Where is the تاجر trader? کہاں ہے؟ تاجر کہاں ہے؟ Fil وہ دکان میں. dukan. وہ اگر آپ لوگ وہ دکان پسند کریں دکان تو میں میں ہے. ایک ایک کر کے تاجر پوچھوں آپ بولتے لوگوں ہیں سے نام لے دکاندار کے. کو. جی, تاجر بولتے ہیں تجارت کرنے والے کو. جی, اگر آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو تو, کیونکہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں نا ایک ساتھ میں, اور یہ ریکارڈنگ بھی ہونی ہے, اسی لیے میں ایک ایک کر کے پوچھوں گی. آپ تو جو آنسر دینا چاہے گا, اگر اس نے آنسر نہیں دیا تو میں نیکسٹ سے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے, تھرڈ ہمارا ہے اینت تاجر ہوا فی الدکان. صدف آپ بتائیے, سسٹر صدف, اس کا ترجمہ بتانا چاہیں گی؟ تاجر کہاں ہے؟ تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان. وہ دکان میں ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اب فورتھ پہ ہے, چوتھا, القلم علی المکتب. انم, سسٹر انم, آپ بتائیے. قلم کتاب پر رکھا ہے. مکتب, مکتب دیکھیے. کوشش کریے, مکتب کیا میننگ ہوتا ہے مکتب کا؟ مکتب کلاس روم. پھر کوشش کریے, دماغ لگائیے. مکتب ہم نے ابھی تو کلاس روم پڑھا ہی نہیں ہے. القلم یہ اوپر اتنی بار دفتر. گزرا ہے. ٹیپ. مکتب کا مطلب قلم ہو گیا ہماری میز. اگر ہم ٹیبل دیکھیں گے, میز میں لکھیں گے, تو فی الحال اس کو ہم میز کے معنی کے ساتھ لیں گے. ٹھیک ہے, قلم میز پر ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بات نہیں. اور دیکھیے, کیونکہ سب ساتھ میں بول رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے دیکھیے سب کی سنا سنی پتہ نہیں چل پاتا کہ کس کو آیا کس کو نہیں آیا. 5ویں نمبر پہ ہے, اینا زینب ہیا فی الغرفتی. غزالہ آپ بتائیں کہ سسٹر غزالہ, اینا زینب جی, ہیا فی الغرفتی. زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اب آیا ہے ہمارا 6 نمبر پہ, این الورق ہوا علی المکتبی. سسٹر سعدیہ, آپ بتانا چاہیں گی؟ ورق کہاں ہے, مطلب پیج کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے. ٹیبل پر. جزاک اللہ خیر. 7ویں نمبر پہ ہے, این المدرس ہوا فی الفصل. شہناز آنٹی, آپ بتائیں. 7 نمبر پہ شہناز آنٹی ٹرائی کریں گی آپ؟ این المدرس ہوا sorry. فی الفصل. جی میں میوٹ پہ رکھ کے بات کر رہی تھی. جی. عین المدرسے, مدرسہ کہاں ہے؟ دی اسکول, ویئر از دا اسکول. وہ دیکھا, آپ پھنس گئی. جی she no, where is the student, the girl student? She مدرس, is این المدرس. مدرس کیا ہوتا ہے؟ بالکل
جی جی، اگر اسٹوڈنٹ آپ ہے نا. اسٹوڈنٹ بول رہی ہیں تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر آپ شی بولیں گی تو ہی آنا چاہیے تھا، یہاں تو ہوا لکھا ہے. ہاں گرل نہیں، بوائے اسٹوڈنٹ ہے وہ. المدرس کون ہوتا ہے؟ بوائے استاد اسٹوڈنٹ. کیا، استاد کیا. ہاں جی ہاں مدرس. جی ہاں جی ہاں جی جی، جی، ویر از بالکل دی. بالکل. این جی المدرس، جی، مدرس ہو ویر گیا از ہے، دا. مطلب ہو گیا اس کا درس دینے والا. یہ بھی ایک طرح اچھا سے اچھا، فاعل ہے ویر ہمارا. از دی. جی. ویر ویئر از از دی دا ٹیچر. ٹیچر. اگر ہم ویر از کامن دا لینگویج میں ٹیچر. بولیں گے تو ٹیچر ہی ہے. از. جی. فصل کا He میننگ کیا is ہوتا ہے؟ the فصل. فصل کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. فصل کہتے ہیں. کوئی سسٹر بتانا چاہے گی؟ کلاس. کلاس. ٹھیک ہے، کلاس ہے، کلاس روم ہے، جیسے بھی ہم لکھنا چاہیں. این المدرس ٹیچر. ویئر از دا ٹیچر؟ ہوا فی الفصل، ہی از ان دی کلاس. ٹھیک ہے، وہ جزاک اللہ خیر. کلاس میں ہے جی، نا، وہ وہ کلاس کلاس میں میں ہے. ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے اب اینا یاسرن ہوا فی المرحاضی. سسٹر زارا آپ بتائیں گی. اینا یاسر. کیا یاسر؟ اینا یاسر. آئینہ. ہاں ہاں. کیا یاسر؟ اینا، اینا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ صرف ابھی اینا کا ترجمہ کریے. اینا. کہاں ہے؟ کہاں ہے کون؟ یاسر. یاسر. تو کیا بن گیا ترجمہ؟ یاسر کہاں ہے؟ جی، جزاک اللہ. آگے پڑھیے. ہوا فی المرحاضی. وہ مرحاض کا مطلب نہیں پتا ابھی وہاں پر. کلاس میں پڑھایا تھا میم نے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، آپ کو تو ضرور پتا ہونا چاہیے. مرحاض ہم نے حمام کے ٹاپک میں پڑھا ہے. المرحاض کون سی سسٹر بتانا چاہیں گی؟ باتھ روم کو تو باتھ روم کے لیے پرٹیکولرلی حمام کا لفظ آ گیا. مرحاض اسپیشلی ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا میرے بتانے سے پہلے؟ ہوا میں خاص نہیں معلوم نہیں. المرحاض کا مطلب ہوتا ہے ٹوائلٹ. جو اسپیشلی جو ٹوائلٹ پاٹ ہوتا ہے اس کے لیے المرحاض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل واش روم ہے، باتھ روم ہے، اس کے لیے آپ نے حمام کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، اگر ہم یاسر ٹوائلٹ کے کہاں بارے میں ہے؟ بات کریں گے تو المرحاض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہوا فی یاسر کہاں المرحاض. ہے؟ وہ جی ٹوائلٹ میں ہے. جی، جزاک اللہ. پھر دیکھیے 9 پہ ہے الشمس والقمر فی السماء. یہ سورج چاند آپ کی آسمان باری ہو میں ہے. گئی، آپ کی باری ہو گئی. سسٹر ذاکرہ آپ کی باری ہے. جی، سورج اور چاند آسمان میں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب 10 نمبر پہ ہے من فی الفصلی. نازیہ آپ بتائیں گی سسٹر نازیہ. من فی الفصلی. جی، کلاس روم میں کون ہے؟ من فی کلاس الفصل. کلاس روم میں کون ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی اپی مرحاض کا وہ اردو میں کیا بولے؟ ٹوائلٹ. ٹوائلٹ ہی اس بول کے دیجیے، علاوہ ٹوائلٹ بول دیجیے، بیت الخلاء بول دیجیے، جیسا بھی چاہے بولنا چاہیے. اردو میں ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ ہم تو ٹوائلٹ ہی استعمال کرتے ہیں. جی. اب یہ ہے دیکھیے تعمل ما یلی، کنسیڈر دا فالوئنگ. آپ کو کیا دیکھنا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ہم نے پیچھے چیپٹر میں پڑھا تھا اس لیے آپ کی نظروں کے سامنے لانا اس میں ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، مذکر نام. اور یہاں پہ دیکھیے محمد، آپ سب کے سامنے بک ہے، نہیں تو ہمارے سامنے امیج ہے، اس کو دیکھ لیجیے. محمد، خالد، حامد. کیا چیز کامن ہے یہاں پہ؟ تنوین. یاسر، عمار، سعید، پھر علی، عباس. یہ سارے مذکر نام، اس میں لاسٹ میں تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی تک ہم نے پڑھے، ورنہ سارے مذکر نام ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب تنوین سے پڑھے جائیں، یہ کوئی کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہمارے سامنے جو مذکر نام آئے ہیں اسپیشلی ابھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جتنا ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے. کیونکہ ہم جتنا سلولی لیں گے، جو چیز ہمارے سامنے ہوگی صرف اسی پہ نظر رکھنا ہے. بتانے کا میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ رولز نہ بنا لیں کہ بس سارے کے سارے مذکر بس تنوین پہ ہی آتے ہیں، بات ختم. پھر کہیں کچھ اور دیکھا آپ نے تو پھنس جائیں گے. اسی لیے میں نے بتایا کہ میجورٹی کس طرح سے ہوں گے؟ دو پیش کے ساتھ تنوین کے ساتھ ہوں گے. جن میں تنوین نہیں آتی وہ ہمارا پورا الگ چیپٹر ہے، وہ بعد میں پڑھا جائے گا. ابھی اسٹارٹنگ کے لیے ہم نے پڑھا محمد، اس کے برعکس آپ کے سامنے مؤنث نام لکھے ہوئے ہیں آمنۃ. اس کے اوپر کبھی بھی دو پیش نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، کیوں کیا کیسے وہ نہیں سمجھنا، ہمیں صرف ابھی نام یاد کرنے ہیں، سمجھنا ہے. مؤنث کے نام جو ہے آمنہ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ.
رقیت، یہ سب جو ہے سنگل کے ساتھ میں آئیں گے، پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اقرا وقتب مع ضبطی اواخر الکلمات، جیسے اوپر گزرا ویسے ہی سیم ہیڈنگ ہے. اب آپ کو یہاں پہ اس کے اعراب لگانے ہیں، جیسے ہمیں پیچھے ایکسرسائز میں لگانے ہیں. حامد پہ لگانا ہے، زینب پہ لگانا ہے، آمینہ، عمار، جو اوپر گزرے ہیں ابھی آپ نے اوپر پڑھ لیے. اب آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھے بھی. ہمیں لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، بولنے کی، اور آپ بول کے لکھیے گا تاکہ آپ کی پروننسیشن بھی اچھی ہو. جیسے ہم بولیں گے ہمارا تلفظ وہ بھی ہمارا بہتر ہونا چاہیے عربی میں، ٹھیک ہے. ابھی ہم علی بول دیتے ہیں، علی، ٹھیک ہے. ہم پوری طرح سے بولنا آنا چاہیے، صحیح طریقے سے ہمیں بولنا اب آنا چاہیے. تو اب ہمیں بھی اس کے جیسے اوپر میرا اعراب لگانے ہیں. جی اب بھی جیسے میرا نام غزالہ ہے تو عربی میں غزالتو ہاں بولیں جی، گے. میرا نام صوفیہ ہے، عربی میں صوفیتو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جتنے بھی ہمارے لاسٹ میں یوزولی لڑکیوں کے نام میں لاسٹ میں آ آتا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ ہمارا مؤنث والی تا کے ساتھ میں اینڈ ہوتا ہے، اور اس پہ صرف ایک ہی جو ہے حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا. جیسے یہ آپ ہوم کے لیے کہہ رہی ہیں، تو جیسے یہ ہے حامد جو اوپر گیا تھا، تو پھر ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ کو یہ اعراب لگانا ہے، لاسٹ میں 2 حرکت آئیں گی، یہ 2 پیش آئیں گی یا ایک پیش آئے گا. حامد ہے، تو اس میں مطلب کیا کیسے ہوگا یہ؟ فار دیکھیے ایگزامپل میں ایک نے یہی تو ایگزامپل بتایا، دیں. اواخر دو الکلمات دو یعنی تنوین کلمے کے. لگانی، حامد ہے اگر تو تنوین جی 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 لگانی، جی، میل سنیں ہے سنیں، تو ہاں، تنوین لگانی، فیمیل ہے تو پیش لگانا ہے بس. بس اتنا کرنا ہے جیسے ہم اچھا نے یہاں پڑھا ہے. حامدن کر اوپر دیں اس دیکھیے کو، آپ، ابھی ہم حامدن نے کر اوپر دیں. کیا پڑھا ہے، جس میم طرح کی ہم نے آواز اوپر بہت پڑھا ہے ہلکی اسی طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. ان کی آواز بہت ہلکی ہو گئی. جی میں کہہ رہی تھی ہاں، جیسے ابھی ہم نے اوپر چیپٹر میں پڑھا ہے، جس طرح ہم نے یہاں دیکھیے ایکسرسائز مذکر نام مؤنث نام یہاں جو گزرے ہیں سیم نیچے اسی طرح کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ جو تنوین ہے یا اچھا صرف ایک حرکت ہے جو اس کا اعراب ہے، جو آخری حرکت ہوتی ہے، یہ آپ کو نیچے لکھنے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس ایکسرسائز میں، اچھا، ٹھیک یہ ہے. جو یہ جو ایکسرسائز ہے، حامدن لکھا ہوا ہے، ہاں اب جی، نیچے اس میں اعراب نہیں لگی ہوئی، تو اعراب اب نہیں ہم لگی نے ہوئی، اس اب آپ کو کو اعراب اعراب لگانا ہے. لگانی ہے. اچھا، بالکل بالکل حامدن کرنا ہے ہمیں اسے. جی. اور ایسے ہی جی، زینبن اور ہوگا یا زینبو ہوگا. زینب کو ہم نے زینبو کرنا ہے، ایک پیش لگانا ہے. جی یہ ہمارا دو ہوم ورک تا ہے. کے ساتھ ایک پیش ٹھیک ہے، لگانا چلیے ہے، کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے والا پارٹ جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یہی ہمارا ہوم ورک ہے فی الحال کے لیے. اور قرآن والے نیکسٹ کلاس میں جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم قرآن کی آیات سے پریکٹس کرتے ہوئے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، حروف الجر کی. واخر لیکن دعوانا مجھے تو الحمدللہ ابھی رب اتنا العالمین. نہیں آتا. سبحانک چلیے. اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.